السلام علیکم، یہ میرا نیا چینل ہے، پلیز اسے سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کمنٹ کریں۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال۔ اسماء بن یزید انصاری صحابیہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور خاصیت کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ جل شان نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اسی لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور آپ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں گھری رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہے، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں، جمعے میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑے بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہے، کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کریم کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے سنا، عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسے سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس گئیں۔ فائدہ: عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اجمی لوگ جو عربی نہیں ہے وہ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمی
دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر اوپر ہی ہو جائے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، اور ایک وہ عورت جو خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔